بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، سبق نمبر 73 اور باب تفویض الطلاق، طلاق بیوی کی طرف سپرد کرنے کے مسائل چل رہے ہیں، اور فصل ہے جی فی الامر بالید، اور اس میں ایک سبق ہو چکا ہے، اس میں ہم نے بات کی تھی کہ دو جڑواں مسائل ہم نے ذکر کیے کہ امر بالجد کے جواب میں عورت کبھی کنایہ لفظ بولتی ہے اور کبھی صریح الفاظ بولتی ہے، اور فصل کا خلاصہ بھی پچھلے سبق میں آ گیا۔ اس سبق میں ہم لفظ امر کی بیدی کی اس کے بارے میں مزید یہ پڑھتے ہیں کہ دو اوقات کے درمیان اس کو دائر کر رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، اور اس کی پھر دو صورتیں ہوں گی کہ دو اوقات کے اندر، یعنی دو وقتوں میں اس کو کہہ رہے کہ آپ کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دو وقت بتاتا ہے اس کے۔ دو صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت یہ ہوگی کہ ان دو اوقات کے بیچ میں کوئی ایسا وقت ہوگا کہ جس میں اس نے اس کو اختیار نہیں دیا ہوا، وہ وقت خالی ہے، اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ بیچ میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے جو خالی ہو، دو لگاتار وقت ہیں، دو لگاتار دن ہیں جن میں اس نے عورت کو اختیار دیا ہے۔ تو ان دونوں کا حکم اس سبق کے اندر ہم جانتے ہیں۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَبَعْدَ غَدٍ، کہ آپ کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے آج، اور بعد غدٍ یعنی کل کے بعد بھی، آج بھی اور کل کے بعد یعنی آئندہ آنے والا جو پرسوں کا دن ہے اس کے اندر بھی آپ کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بیچ میں ایک دن ایسا آیا ہے، یعنی غد، کل والا دن، جس میں آپ کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ دو اوقات بتائیں، یوم اور بعد غد یعنی پرسوں کا دن، بیچ میں ایک دن وہ فصل آگے ہے جس کے ساتھ امر بالیت کا تعلق نہیں ہے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ لم یدخل فیہ اللیل، اب یہ جو یوم ہے، یوم کے بعد جو لیل آئے گی، یہ رات، اور غد کل دن، یہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، یعنی ان دو، یعنی اس رات میں اور کل کے دن میں یہ معاملہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ وَإِن رَدَّتْ الْأَمْرَ فِي يَوْمِهَا، اگر اس بیوی نے یوم یعنی آج ہی کے دن معاملے کو رد کر دیا، یعنی کہا کہ بھئی میں آپ کی بیوی رہنا چاہتی ہوں، میں اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتی ہوں، تو فرماتے ہیں کہ بطل امر ذالک اليوم، صرف اسی دن کا امر اس کا باطل ہو گیا، اور اسی دن کا جو اس کو اختیار دیا گیا تھا وہ باطل ہوا ہے۔ اور وکان الامر بیدیہا بعد غد، اور پرسوں بعد غد کا جو امر اس کو دیا گیا ہے وہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں ہے۔ آج اگر اس نے رد کر دیا تو پرسوں والا ساتھ رد نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ دو اوقات ہیں اور بیچ میں فصل آ گیا ہے۔ بیچ میں ایک دن کا یعنی غد کا فصل آ جانے کی وجہ سے، اور بیچ میں رات بھی اس کے تابع ہوگی آ جانے کی وجہ سے، دو اوقات الگ الگ ہو گئے ہیں۔ اب ہر ایک الگ الگ حکم رکھتا ہے، اور اليوم یعنی ایک دن کے اندر، یعنی یوم کے اندر اپنا معاملہ اس نے اگر رد کر دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرسوں والا دن بھی وہ اس کے معاملہ اس کے اختیار سے باہر ہو گیا ہے یا اس کا اختیار ختم ہو گیا، نہیں، ادھر وہ اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے، یعنی پرسوں کے اندر۔ لأنه صرح بذکر وقتین بینہما وقت من جنسها لم يتناول الامر، فرماتے ہیں کیونکہ اس نے ذکر کیا ہے دو وقتوں کو اور صراحت کے ساتھ، اور ان کے بیچ میں ایک ایسا وقت ہے جو ان دونوں کی جنس سے ہے، یعنی غد، لم يتناول الامر، جس کو امر شامل نہیں ہے، جس کو عورت کو اختیار دینا شامل نہیں ہے اس میں، جیسے کہ بیچ میں ایک دن کا فرق آ گیا۔ تو جب ایسا فرق آ گیا تو لہٰذا دونوں الگ الگ ہو گئے، اليوم بھی الگ ہو گیا اور بعد غد بھی الگ ہو گیا۔ اذ ذکر اليوم بعبارت الفرد لا يتناول اللیل فکان امرین، یہ جو بیچ میں ہے اذ ذکر اليوم بعبارت الفرد، کہ یوم کا ذکر مفرد عبارت کے ساتھ کرنا یہ لیل کو شامل نہیں ہوتا۔ یہ عبارت ماقبل جو ہے اس عبارت کے ساتھ لگتی ہے کہ لم يدخل فیہ اللیل، رات اس میں داخل نہیں ہوگی، یعنی امر بالید کے اندر آنے والی جو بھی رات ہے یہ اس میں شامل نہیں ہوگی، اس میں عورت کو اختیار نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کل جو غد آئے گا وہ بھی اس میں شامل نہیں ہے۔
اس کی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ ذکر الیوم بعبارت الفردی، کہ یوم کو مفرد ذکر کرنا یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ لا یتناول اللیل، رات کو یہ شامل نہیں ہوتا، لہٰذا یوم ہی شامل ہوگا مغرب تک، غروب آفتاب تک، اس کے بعد رات شامل نہیں ہوگی، غد بھی شامل نہیں ہوگا، بعد غد پھر عورت کو گویا کہ اختیار ملے گا۔ فکان امرین، بس یہ دو امر ہو گئے، الیوم کا اور بعد غد کا۔ جب دو امر ہو گئے تو فبرد احدہما لا یرتد الاخر، یہ پھر اس کے ساتھ لگتی ہے یہ عبارت، لہٰذا ایک کو رد کرنے سے دوسرا رد نہیں ہوگا، لہٰذا اگر آج وہ اپنا اختیار نہیں چلاتی، رد کرتی ہے، تو بعد غد وہ اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے۔ امام ظفر احمد فرماتے ہیں کہ ہما امر واحد، یوم اور بعد غد یہ دونوں ایک ہی امر ہیں، ایک ہی امر ہے، اور بمنزلہ عورت کے مرد کے اس قول کے ہے کہ انت طالق الیوم و بعد غد، جس طریقے سے اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کو طلاق ہے آج اور بعد غد یعنی پرسوں، اگر اس طرح کوئی کہے تو اس میں ایک ہی طلاق ہوتی ہے، لہٰذا یہ دونوں ایک ہی امر ہیں، دو الگ الگ امر نہیں ہیں۔ قلنا، احناف اس کا جواب دیتے ہیں کہ الطلاق لا يحتمل التعقید، طلاق جو ہوتی ہے وہ وقت کا احتمال نہیں رکھتی یا وقت مقرر کرنے کا احتمال نہیں رکھتی، کہ اس میں اگر کہے کہ الیوم اور بعد غد، کیونکہ جب ایک دفعہ طلاق ہوگی تو پھر الیوم میں بھی طلاق ہے، غد بھی طلاق ہے، بعد غد بھی طلاق ہے، ہر زمانے میں طلاق ہے، لہٰذا طلاق کسی وقت کے مقرر کرنے کا احتمال نہیں رکھتی کہ اس جگہ پہ طلاق ہوگی اس جگہ پہ نہیں ہوگی، اس کا احتمال نہیں رکھتی۔ تو اس لیے یہ والا لفظ تو آپ کا ٹھیک ہے کہ یہاں پہ جتنا بھی وہ یوم بعد غد یا بعد غد کہے تو ایک ہی طلاق ہوگی اور وہ واقع ہو جائے گی، جب یوم میں ہوگی تو وہ غد میں بھی ہوگی۔ لیکن والامر بالید یحتملہ، جہاں تک معاملہ امر بالید کا ہے یہ احتمال رکھتا ہے وقت کے مقرر کرنے کا، کیونکہ امر بالید کے اندر اختیار دیا جا رہا ہے عورت کو، سوچ و بچار کا موقع دیا جا رہا ہے، تو یہ تو اس کے اندر کافی امتداد ہوتا ہے، اس میں کھچاؤ ہوتا ہے، اس میں وقت لگتا ہے، لہٰذا اس میں وقت مقرر کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اگر الیوم اور بعد غد مقرر کیا تو یہ مقرر کرنا ٹھیک ہے، بیچ میں اگر فصل آ گیا ہے ایک دن کا تو یہ دو الگ الگ امر ہو گئے، لہٰذا ایک کے رد کرنے سے دوسرا رد نہیں ہوگا۔ فیوقت الامر بالاول ویجعل الثانی امرا مبتدئا، پس اول کے ساتھ امر کا وقت مقرر کر دیا جائے گا، یعنی امر کے بیدی کے اندر الیوم کا جو لفظ کہا تو الیوم کے ساتھ یہ مقرر ہو جائے گا، اور جو دوسرا ہے بعد غد اس کو ہم ایک مبتدی امر بنائیں گے، یعنی ایک نیا امر ہے، وہ گویا کہ وہ ایک نیا اختیار اس کو مل رہا ہے۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو چکی ہے۔ وَلَوْ قَالَ أَمْرُكِ بِيَدِكِ الْيَوْمَ وَغَدًا، چونکہ دو جڑواں مسئلے ہیں، اس مسئلے کے اندر تو یہ تھا الیوم وبعد غد، بیچ میں غد ایسا ایک دن گزر رہا تھا جس کا فصل آ رہا تھا اور اس میں امر بالیت کا تعلق نہیں تھا۔ اب جو لفظ بول رہا ہے وہ دیکھیں یہ امرکی بیدکی الیوم وغدن، بعد غدن نہیں وغدن، اس کا مطلب یہ کہ آج اور کل ان دو دنوں میں آپ کو اختیار ہے، آپ اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں، بیچ میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے، کوئی ایسا دن بیچ میں مکمل نہیں ہے کہ جس کے اندر امر اس کو نہ ہو یا اختیار اس کو نہ ہو، بلکہ دونوں دن ملا کر کہہ رہا ہے۔ تو اب یہ ایک ہی امر ہوگا، اب یہ دو امر نہیں ہوں گے، کیونکہ وقت دو ایسے مقرر کیے کہ بیچ میں فصل نہیں ہے۔ اگر کچھ خیال کرے کہ بیچ میں رات کا فصل تو ہے تو ہم کہیں گے نہیں، رات کا فصل کوئی فصل نہیں ہے، کیونکہ رات تو اگلے دن کے تابع ہوتی ہے، اور رات کے اندر کبھی کبھار تو اگر عورت الیوم اس کو اگر اپنے معاملے کے بارے میں سوچ بچار کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر بیٹھ کر مشاورت کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس دوران رات ہی آ جائے، اور ابھی تک اس کا امر پہلے والا جو امر ہے وہ اس کے بارے میں بھی تو کوئی فیصلہ ہی اس نے نہیں کیا، تو اوپر سے رات آ جاتی ہے، تو لہٰذا یہ والی جو رات ہے بیچ میں، چونکہ غد بھی کل شامل ہے اختیار میں، الیوم بھی شامل ہے، بیچ کی جو رات ہے وہ غد کے تابع ہو کر وہ اس کے ساتھ مل جائے گی، لہٰذا وہ بھی شامل ہوگی امر میں، تو گویا کہ کل ملا کر ایک ہی امر ہو گیا۔ لہٰذا اس میں اگر وہ الیوم کو اپنا امر استعمال نہیں کرتی، رد کرتی ہے، تو لہٰذا غد بھی ساتھ ساتھ رد ہو جائے گا، کل پھر اس کو اختیار نہیں ہوگا، بخلاف پچھلے مسئلے کے، کیونکہ اس میں بیچ میں فصل آ گیا الیوم کا تو اس کے تابع ہو کر رات بھی بیچ میں چلی گئی، لہٰذا وہ بیچ میں ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس میں اس کے پاس اختیار نہیں ہے، جب نہیں ہے تو لہٰذا الیوم الگ ہو گیا امر اور بعد غدن الگ ہو گیا تھا۔ وَإِن رَدَّتِ الْأَمْرَ فِي يَوْمِهَا، اب اگر الیوم کے اندر جو وہ یعنی آج کے دن میں وہ اگر معاملے کو رد کر دیتی ہے اور اپنے آپ کو اس کی بیوی برقرار رکھنے پر راضی ہو جاتی ہے،
تو لا یبقى الامر فی یدها بعد فی الغد، تو کل بھی اس کے پاس یہ معاملہ نہیں رہے گا، کیونکہ لأن هذا امر واحد، کیونکہ یہ امر واحد ہے، دو امر یہ ہیں نہیں ہیں، کیونکہ لأنه لم يتخلل بین الوقتین المذکورین وقت من جنسہما، کیونکہ ان دونوں مذکور وقتوں کے درمیان میں کوئی ایسا وقت انہی کی جنس سے اس میں داخل ہے ہی نہیں ہے، اس میں شامل ہے ہی نہیں ہے، یہ لم یتناول الکلام، جس کو یہ امر بالید کا کلام شامل نہ ہو، ایسا کوئی وقت بیچ میں نہیں ہے۔ اور رات بیچ میں آ رہی ہے، اس کے بارے میں اشکال ہوا تھا کہ اگر رات تو ہے بیچ میں کہ جس میں اس نے شوہر نے امر بالیات کا اس کے ساتھ تعلق نہیں کیا، اس نے تو یوم کے ساتھ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وقد یہجم اللیل ومجلس المشورۃ لا ينقطع، کبھی کبھار رات اوپر سے آ ہی جاتی ہے اور مشورے کی جو مجلس ہوتی ہے وہ منقطع نہیں ہوتی، اور بیٹھ کر سوچ بچار کر رہی ہوتی ہے کہ رات بھی آ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کہیں گے کہ اگر غد بھی امر میں شامل ہے، الیوم بھی شامل ہے، تو بیچ کی رات بھی اسی کتاب میں ہوگا، وہ بھی شامل ہو جائے گی۔ فسارہ کما اذا قال، یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ یہ کہے کہ امر کی بیدی کی فی یومین، دو دنوں میں آپ کو اختیار ہے، تو اس صورت میں دونوں دن ایک ہی امر ہوتے ہیں، ایک دن اگر وہ امر کو رد کرتی ہے تو دوسرے دن بھی رد ہو جائے گا، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے۔ البتہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے، فرماتے کہ انہا اذا ردت الامر فی الیوم، اگر وہ الیوم کے اندر، اسی مسئلے میں الیوم اور وغدن کے اندر، اگر الیوم کے اندر اگر وہ معاملے کو رد کر دیتی ہے، لہا ان تختار نفسہا غدن، وہ کل اپنے آپ کو اختیار کر سکتی ہے، یعنی اپنے نفس کو اختیار کر سکتی ہے اور اپنے استعمال کر کے اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ ایک روایت ہے، اگرچہ دونوں دن ملا کر ایک ہی امر بنتا ہے لیکن پھر بھی یہ دے سکتی ہے۔ دلیل یہ دیتے ہیں کہ انہا لا تملک رد الامر ما لا تملک رد الایقاع، اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ وہ طلاق کے واقعہ کرنے کا جو واقعہ کرنا ہوتا ہے شوہر کی طرف سے، اس کو رد کرنے کی ملکیت نہیں رکھتی، اسی طریقے سے امر بالید جو اس کو دیا گیا ہے شوہر کی طرف سے، اس کو بھی رد کرنے کی ملکیت نہیں رکھتی، کیونکہ جب شوہر اور بیوی کو طلاق دیتے تو بیوی اگر 1000 مرتبہ بھی کہے کہ میں قبول نہیں کرتی ہوں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، وہ رد کر ہی نہیں سکتی۔ تو یہاں پہ امر بالید بھی تو اس سے بھی تو طلاق بائن ہی ہوتی ہے، لہٰذا اس میں اگر وہ 100 مرتبہ بھی رد کر دے تو امر بالید اس سے ساقط نہیں ہوگا یا وہ رد نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کے اوپر برقرار رہے گا، وہ اس کو رد کرنے کی ملکیت رکھتی ہی نہیں ہے، وہ شوہر کے منہ سے نکل چکا ہے۔ جب نکل چکا تو لہٰذا اگر آج رد کرتی ہے تو رد ہو گئی نہیں، کل رد کرتی ہے پھر بھی نہیں ہوگا، لہٰذا کل بھی وہ کر سکتی ہے اگرچہ بیچ میں کوئی فصل نہ آیا ہو، یہ جو ہمارا ضابطہ ہے، اس ضابطے کے باوجود بھی۔ لیکن مفتبی قول وہی ظاہر روایہ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اگر بیچ میں فرق یعنی فصل نہیں ہے، پہلے مسئلے کی طرح نہیں ہے، کوئی وقت ایسا بیچ میں نہیں ہے کہ جس میں اس کو اختیار نہ ہو، کہ دونوں دنوں کے اندر اس کو اختیار دے دیا، یہ دونوں دن ملا کر چونکہ جڑوے ہیں، بیچ میں کوئی فصل نہیں ہے، تو لہٰذا ملا کر یہ ایک ہی امر بن گیا، لہٰذا اس ایک امر کے اندر اگر وہ ہے کہ الیوم کے اندر رد کرے گی تو غد کے اندر بھی خود بخود وہ رد شمار ہوگا۔ لہا ان تختار غدن نفسها غدن لانها لا تملك رد الامر كما لا تملك رد الایقاع۔ وجہ ظاہر روایہ کی وجہ یعنی جو مسئلہ ہے متن کا، اس کی دلیل یہ ہے کہ انہا اذا اختارت نفسها اليوم، جب وہ اپنے آپ کو یعنی اپنے نفس کو اختیار کر لیتی ہے، الیوم آج کے دن، نفس کو اختیار کرنا یعنی اپنے آپ کو طلاق دے دیتی ہے، تو پھر بھی لا يبقى له الخيار في الغد، کل کے اندر اس کو اختیار باقی نہیں رہتا، کیونکہ اس نے اپنا اختیار آج استعمال کر کے اپنے آپ کو طلاق دے دی۔ تو جس طریقے سے اپنے آپ کو طلاق دے کر اپنے نفس کو اختیار کر کے اس کا امر الیوم میں باطل، الیوم میں اگر وہ استعمال کرتی تو غد کے لیے وہ باطل ہو جاتا ہے، غد کے لیے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے فقدہ اذا اختارت زوجها برد الامر، بس اسی طریقے سے اگر وہ اپنے شوہر کو اختیار کر لے اور اپنے آپ کو طلاق نہ دلوائے، اس کے برعکس الیوم میں یعنی اس کا جو امر بالیات کا امر تھا اس کو رد کر دے اور الیوم میں وہ اس کی بیوی رہنا چاہتی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی غد کے اندر پھر اس کا اختیار رد ہو جانا چاہیے نا۔ ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں، اصول بھی یہی ہے کہ اگر وہ ایک مرتبہ اپنا اختیار استعمال کرتی ہے یعنی ان دو اوقات میں سے ایک وقت میں، تو دوسرے وقت میں وہ خود بخود اس کا وہ اختیار ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ اختیار طلاق کی صورت میں ہو یا عدم طلاق کی صورت میں ہو۔ تو جب ایسا ہے تو دونوں طرف پھر برابر ہونے چاہیے، عدم طلاق کی صورت میں بھی جب وہ اپنا اختیار الیوم میں استعمال کر لیتی ہے تو غد کے اندر وہ باطل ہو جانا چاہیے، جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو طلاق دے دیتی ہے تو اگر الیوم میں دیتی ہے تو غد کے اندر وہ اختیار دوبارہ نہیں رہتا، تو دونوں صورتیں پھر برابر ہونی چاہیے، ضابطہ بھی یہی ہے۔ لأن المخیر بین شیئین، کیونکہ جس عورت کو یا جس شخص کو اختیار دیا جائے دو چیزوں کے درمیان کہ ان میں سے ایک اختیار کر لو، تو لا یملک الا اختیار احدہما،
وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کا مالک ضرور ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ مالک نہیں ہوتا، بلکہ اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اختیار کرو. جب ایک کرتا ہے تو دوسری کو نہیں کر سکتا، جب دوسری کو کرتا ہے تو پہلی کو نہیں کر سکتا. تو لہٰذا اس صورت کے اندر یہی ہے کہ اس نے بیچ میں کوئی ایسا فصل تو لایا نہیں ہے کہ دونوں دن الگ الگ ہوتے اور ہم کہتے کہ یہ دو الگ الگ امر ہیں، ایک کے اندر اپنا اختیار رد کرنے سے دوسرے کے اندر نہیں ہوگا. اس طرح پہلا مسئلہ تھا. جبکہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ دونوں دن جڑواں ہیں، بیچ میں کوئی فصل نہیں ہے، تو لہٰذا اب دونوں مل کر ایک ہی ہیں. تو ایک دن میں اگر وہ اپنا اختیار استعمال کرتی ہے طلاق یا عدم طلاق کی صورت میں، تو دوسرے دن وہ اختیار نہیں رہے گا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ انہ اذا قال امرکی بیدی الیوم و امرکی بیدی غدن، اگر اس طریقے سے وہ کہتا ہے ہر ایک کے ساتھ امر بالید کا ذکر کرتا ہے، الیوم کے ساتھ الگ اور غد کے ساتھ الگ، تو پھر اس صورت کے اندر فرماتے ہیں کہ انہما امران، یہ پھر دو امر ہو جائیں گے، کیونکہ دونوں کے ساتھ امر بالید کا اضافہ کر دیا، صرف الیوم و غدن نہیں کہا. لما انہ ذکر لکل وقت ذکر لکل وقت خبر علی حد، کیونکہ ہر ایک وقت کے لیے اس نے الگ سے خبر ذکر کر دی، اس کے لیے الگ سے، اس کے لیے الگ. تو بخلاف ما تقدم، بخلاف اس صورت کی جو متن والی ہے کہ اس میں صرف ایک ہی امروں کے بیدی کی ہے، دوسری مرتبہ نہیں ہے. تو اس صورت کو بہت سارے فقہا نے لیا ہے اور پسند فرمایا ہے. یہ ٹھیک ہے، اگر امروں کے بیدی کی دونوں کے ساتھ الگ الگ بولتا تو پھر یہ الگ الگ ہو جائیں گے. اگر الیوم کے اندر وہ اپنا اختیار رد کرتی تو صرف یہ اختیار رد ہوگا، یہ والا نہیں ہوگا، اور اس دن اگلے دن وہ استعمال پھر کر سکتی ہے. تو اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا، دو عام مسائل ہم نے اس میں ذکر کیے. جڑواں مسئلے ہیں کہ عورت کو جب اختیار دے رہا ہے شوہر امر بالید کے ذریعے سے، تو دو اوقات کے اندر دے رہا ہے کہ ان دو وقتوں میں آپ کو اختیار ہے. تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو ان دو وقتوں کے درمیان میں ایک وقت ایسا ہوگا کامل دن کہ جس میں وہ اختیار اس کے پاس نہیں ہوگا. تو اس صورت کا حکم یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ امر ہو گئی، لہٰذا ایک کے رد کرنے سے دوسرا رد نہیں ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ دو وقت ایسے متعین کر رہا ہے کہ بیچ میں کوئی ایسا وقت اس میں خالی نہیں بچتا کہ جس میں عورت کے پاس وہ اختیار نہ ہو. لہٰذا جب وہ دو جڑواں وقت ہیں تو اس میں پھر اگر ایک وقت میں وہ رد کرتی ہے یا اپنے آپ کو طلاق دے دیتی ہے تو دوسرے دن کے لیے اس کا وہ اختیار بھی باطل ہو جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.